بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ اجمعین اما بعد۔ ایک مرتبہ سب لوگ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد عدد خلقک ورضا نفسک وزنۃ عرشک ومداد کلماتک۔ اللہم صلی علی محمد عبدک وحبیبک ورسولک النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اپنے محبوب کی شان میں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب، ہم نے آپ کی خوشی کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ بات تو وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ کے ذریعے بھی ہو سکتی تھی، اس میں لگا لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ لگا میں ایک خاص بات پوشیدہ ہے کہ اے میرے محبوب، آپ کے ذکر سے سب سے زیادہ خوشی ہم کو ہوگی اور آپ کو ہوگی۔ آپ خوش ہو جاؤ گے اپنی ذکر سے، تو دشمنان دین، دشمنان اسلام، آپ کی ذات کے دشمن اور میری ذات کے دشمن، وہ آپ کے نام کو ختم کر دینا چاہتے ہیں، آپ کی چرچا مٹا دینا چاہتے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ آپ کے نام کو بلند کر رہے ہیں، اور ہم نے بلند کر دیا۔ بہت پہلے ہم نے آپ کے نام کو بلند کر دیا ہے۔ یہاں جو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بلند کر دیا ہے، اس وقت سے بلند کر دیا ہے جب آپ کی ولادت باسعادت بھی نہیں ہوئی تھی، جب آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس وقت آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، اور قیامت تک آپ کا ذکر بلند رہے گا۔ دنیا میں جہاں جہاں اہل علم اپنی مجلس سجائیں گے اور محدثین جہاں آپ کی باتوں کا ذکر اپنے مدرسے میں کریں گے، اپنے اداروں میں کریں گے، جہاں اہل اللہ ذاکرین کی مجلس سجائیں گے، اپنی خانقاہوں میں بیٹھ کر عشاق کو درس دیا کریں گے، شعرائے کرام، اس میں جتنے بھی دنیا کے بڑے بڑے نامور شعراء قیامت تک آتے رہیں گے اور آپ کی عظمت رفعت، آپ کی بلندی عظمت کو سلام کرتے رہیں گے، خراج تحسین پیش کرتے رہیں گے، تو اس وقت آپ کے نام کی چرچا ہوگی۔ اور فقہائے کرام، اس میں امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک جیسے بلند اور ان کے بے شمار تلامذہ اور مصنفین اور شاگردان آپ کی لائی ہوئی شریعت کے ایک ایک پہلو پر روشنی ڈالتے رہیں گے۔ اس وقت آپ ہی کے نام کی چرچا ہوگی، آپ ہی کی عظمت کا ذکر ہوگا۔ امام بخاری، امام نسائی، امام مسلم، امام ترمذی اور ان کے ہزارہ شاگرد دنیا کے کونے کونے میں بیٹھ کر آپ کی باتوں کی تشریح اور توضیح کر رہے ہوں گے، اس وقت بھی آپ ہی کی بات ہوگی اور آپ ہی کا تذکرہ ہوگا۔ اور اہل اللہ اپنی مجلس میں آپ ہی کی محبت کی خیرات تقسیم کریں گے اور آپ ہی کی بات کو بیان کرتے رہیں گے۔ خانقاہوں میں درود پاک کا اہتمام ہوگا، اس جہاں سے لے کر کے اس جہاں تک جہاں جہاں درود پاک کا ذکر ہوتا ہے، وہ اپنی مجلسوں میں درود پاک کا اہتمام کرتے رہیں گے۔ اہل دل جس وقت آپ پیدا ہوئے ہیں، اس وقت اپنی اپنی خانقاہوں میں، اپنے اپنے اداروں میں، اپنی اپنی مجلسوں میں آپ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایسی مجلسیں منعقد کرتے رہیں گے۔ اے میرے محبوب، دنیا کے کونے کونے میں جس وقت مسجدوں کے مینارے سے لا الہ الا اللہ کی صدا بلند ہوگی، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا جائے گا، ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ کا بھی ذکر ہوگا۔ جب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے اور قیامت تک کے لیے بلند کر دیا ہے، بلکہ قیامت کے بعد بھی آپ کا ذکر ہوتا رہے گا، تو پھر کون ایسی طاقت ہے جو آپ کے ذکر کو مدھم کر دے، ختم کر دے اور دنیا سے مٹا دے؟ تو دوستو عزیزو، جن لوگوں نے آپ کے ذکر کو مٹانے کی کوشش کی تھی،
اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل کو مٹا دیا، ان کے نام و نشان کو دنیا سے ختم کر دیا، اور آپ کا ذکر، آپ کے آل و اولاد کا ذکر، آپ کے چاہنے والوں کا ذکر، آپ کے مریدوں کا ذکر، آپ کے سے محبت رکھنے والوں کا ذکر، آپ کے صحابہ کا ذکر، غرض کے جس سے آپ کو نسبت ہو گئی اس کا بھی ذکر بلند ہو گیا، اس کی بھی چرچا بلند ہو گئی، جو حضور سے جڑ گیا اس کا بھی ذکر بلند ہو گیا، جس نے اپنے نام کے ساتھ محمد لگا دیا اس کا بھی ذکر بلند ہو گیا۔ تو دوستو یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں آپ بڑے محبوب ہیں، آپ کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ اس ساری دنیا جو رچی اور بسی گئی ہے وہ صرف آپ کی ذات کے لیے رچی بسی گئی ہے۔ حضرت آدم کا دنیا میں تشریف لانا اور یہ کائنات کا تسلسل، کائنات کا وجود میں آنا، یہ ساری چیزیں کائنات میں جو آپ دیکھتے ہیں، یہ حسن و جمال، یہ خوبصورتی، یہ باغ پن، یہ آپ ہی کی محبت کی خیرات ہے، آپ کی نظر عنایت کا صدقہ ہے۔ اے میرے محبوب، آپ سوتے ہیں تو بھی ہم آپ کو دیکھتے ہیں، آپ چلتے ہیں پھر بھی ہم آپ کو دیکھتے ہیں، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم آپ کو اپنی نگاہوں سے خارج کرتے، الگ کرتے ہیں۔ اور جس وقت دشمنوں کے سامنے آپ سینہ سفر ہوتے ہیں، شجاعت و بہادری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس وقت ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ تو دوستو عزیز و یوں تو ساری دنیا میں بے شمار انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام زمانے قدیم سے آتے رہے ہیں، اور یہ سلسلہ نبوت آپ پر ختم ہو گیا۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ ہی کی شریعت چلے گی، اسی کا طریقہ چلے گا۔ تو دوستو یہ عظمت اگر دیکھنی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ تو اس کا جلوہ قیامت میں نظر آئے گا، اور اس کا نظارہ قیامت میں نظر آئے گا۔ وَبَسْهُ مَقَامٌ مَحْمُودًا، جب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر دائیں جانب کرسی لگائے گا، لوائے حمد کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا، اور آپ سے کہا جائے گا کہ اے نبی کریم آپ اٹھیے، اور آپ ساری خلقت کے سامنے آپ کھڑے ہوں گے۔ اس کے بعد پھر آپ سے کہا جائے گا آپ بیٹھیے، یہ نظارہ ہوگا، ساری خلقت اس وقت ایک عجب طرح سے آپ کو دیکھ رہی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ یہ دکھلائے گا پوری مخلوق کو کہ دیکھو یہی وہ ذات ہے، یہی وہ چہرہ ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں، انہی کو ہم چاہتے ہیں، اور یہی ہے وہ جو یحبہم و یحبونہ کہ مرکز ہے، اور انہی کے صدقے میں ہم تم سے بھی محبت کرتے ہیں۔ یہ اگر نہ ہوتے تو تم سے محبت کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ تو دوستو یہ مجلس جو خانقاہ میں سجائی گئی ہے، اور وہاں کل قیامت کے دن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت عظمیٰ عطا فرمایا جائے گا، جب اجازت ہوگی تو گناہگاران اپنے گناہوں میں ڈوبے ہوئے پریشانی کے عالم میں آپ سے نگاہ امید لگائے بیٹھے ہوں گے۔ ہم سب لوگ آج جو اس مجلس کو سجائے ہیں اس امید میں کہ کل قیامت کے دن وہی کام آئے گی، ان کی شفاعت کام آئے گی، ان کی نگاہ لطف و محبت کام آئے گی، جس نے آج ان کو یاد نہیں کیا۔ جس نے آج ان کو یاد نہیں کیا وہ کل کی فہرست میں اس کا بھی کہیں نام نہیں ہوگا۔ اور ہم سب لوگ بس آج اسی لیے جمع ہوئے ہیں کہ اس فہرست میں، ذری فہرست میں ہم سب کا نام بھی اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے درج کر لے، کہ جو حضور کے نام لے وہ ہم دیکھ سکیں۔ اب اذان ہو رہی ہے، اذان کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ باقی نظام باب النعت پڑھیں گے، اور پھر صلاۃ و سلام ہوگا، باقی آگے ہوگی۔ یہ چند کلمات ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں پیش فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائے۔